علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس طرح کی کثیر حدیث مبارکہ، حتیٰ کہ یہ عاجز آ جاتے ہیں بندے کی نیکیاں لکھنے سے، پھر اللہ کی جناب میں پہنچتے ہیں جیسا ہی حدیث میں آیا، عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے نے تیری یوں تصویر کی ہے، اللہ فرماتا ہے کس طرح، حالانکہ وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کئی عقائد ہیں جن کا اس طرح کے معاملات سے تعلق ہوتا ہے، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حکمت کی وجہ سے کوئی غیب کی خبر نہ دیں تو خصوصاً اس کے لیے ایک عقیدہ بننا ہوتا ہے کہ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے، اللہ کیوں پوچھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی۔ تو وہ بندے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس طرح کی ہے اور اب ہم عاجز ہیں کہ اس کو کیا نیکیاں ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے بس جس نے جو کہا ہے نا اس کو لکھ کے محفوظ کر لو، جب قیامت کے دن آئے گا بندہ جانے بندے کا خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ یعنی فرشتے بھی عاجز آ جاتے ہیں تسبیح و تعلیم میں، ایسے کلمات بھی بندہ پڑھتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس کی کتنی نیکی اس پر کتنا فضیلت ہے۔ فرمایا جب بندہ ان کلمات کو کہتا ہے تو فرشتہ ان کلمات کو اپنے پر میں رکھ کے کس طرف چلتا ہے، پھر جس فرشتوں کی جماعت کے قریب سے یہ گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے فرشتے، اب کتنے فرشتے ہیں کسی مائی کے لال کو پتہ نہیں، مفتیوں کی بات کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام تو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی آپ کو پتہ ہے زمین میں کتنے فرشتے ہیں، پہلے آسمان پہ کتنے ہیں، دوسرے آسمان پہ، یہ سرکار علیہ السلام جانتے ہیں کیونکہ یہ سارا کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سارا کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے، جس کے سامنے ہے وہ جانتا بھی، جس کے سامنے ہے وہ جانتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس فرشتوں کی جماعت کے قریب سے اس کا گزر ہوتا ہے تو جس نے وہ کلمات کہے ہوتے ہیں، وہ کلمات آگے آ رہے ہیں، کون سے کلمات، وہ ساری فرشتوں کی جماعتیں اس کہنے والے کے حق میں یوں دعا کرتی ہے، مولا اپنے اس بندے کی بخشش فرما، مولا اپنے اس بندے کی، بھائیو غور کرو، ایک فرشتہ نہیں، 1000 نہیں، لا تعداد فرشتے بندے کے حق میں اللہ کی جناب میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے اس بندے کی کیا فرما دے، بخشش فرما دے۔ بس سرکار نے فرمایا وہ اسی بات پر لگے رہتے ہیں، یا اللہ اپنے اس بندے پہ خاص رحمت نازل فرما، یا اللہ اپنے اس بندے پہ خاص رحمت نازل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ پتہ ہے کہ وہ کلمات کون سے جن کے کہنے سے یہ برکت نصیب ہوتی ہے، جن کے کہنے سے یہ فضیلت نصیب ہوتی ہے کہ فرشتہ تمہارے وہی کلمات اٹھا کے کہاں چلا جاتا ہے، آسمانوں کی طرف، اور جس فرشتوں کی جماعت کے قریب سے گزرتا ہے وہ تمہارے لیے دعائے بخشش و دعائے رحمت اللہ کی جناب میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کلمات تمام بھائیوں کو آتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ اب ہم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو تیسرے کلمے کا یہ حصہ نہ آتا ہو، تیسرے کلمے کا یہ حصہ نہ آتا ہو، بس اس میں ایک لفظ اور سرکار نے ملایا، کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اب یہ بھی ہمیں آتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہم سب کو آتا ہے۔ قسمت ہماری کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت میں کتنی قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، اللہ سے رحمت لینے کے اعتبار سے، بخشش کروانے کے اعتبار سے، فرشتوں سے دعائے رحمت لینے اور دعائے بخشش کروانے کے اعتبار سے ہماری قسمت کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تار نہیں رہتی، یہ ہماری قسمت، سرکار نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں تو قرآن و حدیث میں مسلمان کے لیے کسی بھی حالت میں کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ ذکر ہے، بندہ اپنی حلال روزی کمانے والے کام بھی کرتا رہے تو زبان تو نہیں کام نہیں اٹھاتی، کیا ہوا بہت کم مرتبہ کسی کسٹمر سے کو گفتگو کرنی پڑتی ہو تو اتنی دیر اس سے گفتگو کرے،
اگر حلال روزی کما رہا ہے تو یہ گفتگو کرنا بھی نیکی میں شمار ہوگا. سبحان اللہ. اگر شریعت کے مطابق روزی کما رہا ہے تو یہ اس کا گفتگو کرنا بھی کس میں شمار ہوتا ہے؟ عبادت میں شمار ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو ہمارے امام صاحب کا ہاں یہ اصول ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایک بندہ اپنے بیوی بچوں اپنے والدین کے لیے 8 گھنٹے ہم فرض کرتے ہیں حلال روزی کی جستجو میں لگا ہوا. کیا مثال ہم نے دی کتنے گھنٹوں کی؟ 8 گھنٹے. اور دوسرا مسلمان 8 گھنٹے جو جون سے 8 گھنٹے یہ لگا، مثلا رات کے ہیں تو وہ بھی رات کے، دن کے ہیں تو اس کے بھی دن کے، وہ 8 گھنٹے شریعت کی روشنی میں کیا کمانے میں لگا رہا؟ حلال روزی. بھائی بچوں کے لیے آسانی ہوگی، بیوی بچوں کے حقوق مالی ادا ہوں گے، والدین کے حقوق ادا ہوں گے. جب میرے پاس حلال رزق ہوگا تو مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. آج تو زمانہ ہی ہے کہ ہر نیکی بغیر پیسے کے تو آپ نیکیاں بھی نہیں ہوتی بھائی صاحب، حلال پیسہ ہوتا ہے. دور ایسا ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، میری امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے، فرما اس وقت نیکی کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں چلتا. نیکی کا کام بھی بغیر پیسے کے نہیں. ہم آج اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں میرے بھائی. ایک جانب 8 گھنٹے نوافل پڑھنے والا شخص اور دوسری جانب 8 گھنٹے اپنے اہل و عیال کے لیے شریعت کی روشنی میں حلال روزی کمانا. حرام خوروں کے لیے نہیں یہ فتویٰ، جو شریعت کے تحت روزی کما رہا ہے اس کی بات ہے. جھوٹ، فریب، دھوکہ، 2 نمبری یا ایسی چیز کی خرید و فروخت جس کو اسلام نے منع کر دیا، یا رشوت، سود، ایسے لوگوں کی بات نہیں ہوتی. ان کی بات ہو رہی ہے جو شریعت کے مطابق حلال روزی کماتے ہیں، شریعت کے مطابق حلال روزی کماتے ہیں. وہ 8 گھنٹے روزی کما رہا ہے اور دوسرا بندہ 8 گھنٹے کیا پڑھ رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ عطا فرمایا شریعت کی روشنی اگر ہم دیکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جتنا ثواب 8 گھنٹے روزی کمانے والے کو اللہ دیتا ہے اتنا 8 گھنٹے نفل پڑھنے والے کو نہیں دیتا. شرط یہ ہے کہ حلال روزی، شرط یہ ہے کہ کیونکہ یہ نفل کام میں لگا ہوا ہے. طالب الحلال فریضہ، سرکار نے فرمایا کہ حلال رزق طلب کرنا یہ فرض ہے. حلال رزق طلب کرنا یہ فرض ہے تاکہ بندہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. تاکہ بندہ اپنی ضروریات کو اگر نہیں کمائے گا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ایک گناہ کا دروازہ کھلے گا. سب سے پہلے بھیک مانگے. حالانکہ اسلام میں بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے عام حالات. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو کہتا ہے، جو بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آخر میں کیا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا یہ کلمات فرشتے اپنے پر میں رکھ کے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور جس فرشتوں کی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں ان کلمات کے کہنے والے کے حق میں وہ پوری جماعت اللہ کی جناب میں دعائے بخشش اور دعائے رحمت میں مصروف ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، تو فرمایا یہ بندے کا گویا عقیدہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو ہر عیب سے پاک قرار دیا. اور اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے، اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ جس نے مجھے دیکھا تک نہیں، جس نے مجھے دیکھا تک نہیں، وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ. اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک ایسے شخص کے لیے خصوصاً یہ وظیفہ ہے جو دن رات وظائف میں بیٹھا ہے، دن رات. سرکار علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے آسان ادا کرنا. یا نمبر 2 وہ لوگ جن کی خواہش ہے کہ یار ہم بھی اتنی دیر وظائف کرتے ہیں لیکن کیا کریں بچوں کے لیے حلال روزی بھی کمانی پڑتی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے
ایسے لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ دیا ہے. اب سننا سرکار کے جملے کیا ہیں. فرمایا تم ساری رات، کیا فرمایا تم ساری رات اور سارا دن تسبیحات میں لگا دو. سارا دن اور ساری رات جو بھی فرائض عبادت سے وقت بچے وہ کس میں لگا دو؟ تسبیحات میں لگا دو. فرمایا صحابہ کیا میں اس تمام ذکر سے بڑھ کے تمہیں ایک وظیفہ نہ عطا فرماؤں کہ تم اس کو دہراؤ. اللہ اس ساری دن رات کے وظائف کرنے والوں سے اس کے ایک مرتبہ پڑھنے والوں کو اجر زیادہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب وہ کلمات البتہ یاد نہیں ہو سکیں گے آپ کو، یا تو لکھوا لیں یا پھر عن قریب یہ جس کتاب سے آپ قرض کیا جا رہا ہے اللہ کو منظور ہوا تو عن قریب یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کو لے لیں گے تو اس میں تو کئی درجے اس طرح کے وظائف زیادہ ہیں صرف احادیث کی روشنی. اس کتاب کا نام بھی رکھا گیا کنز الوظائف از احادیث. از عربی میں ہم نے نام رکھا کتاب الاذکار من کلام سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے کلام سے ذکروں کی کتاب، سرکار کے کلام سے ذکر کی کتاب. اب رسول اللہ نے جملے کون سے دیے غور کرنا. فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ سبحان اللہ عدد کل شیء والحمدللہ مثل ذلک. والحمدللہ کتنا وقت لگا میرا اس کے پڑھنے میں. سرکار نے فرمایا یہ ایک بندہ فرائض عبادت سے ہٹ کر، یہ میں خود تفہیم حدیث کے لیے جملے بول رہا ہوں، جو فرائض عبادت پہ ٹائم لگتا ہے اس سے ہٹ کر باقی سارا دن اور رات وظائف میں بیٹھا رہے تو فرمایا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ شریعت کے بانی آپ ہیں. سرکار علیہ السلام جس چیز کو جتنا رتبہ عطا فرما دے، آپ شریعت کے بانی بھی ہیں اور شریعت میں مکمل طور پہ اللہ نے آپ کو اختیارات بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں شریعت ہماری ہے، میں کہہ رہا ہوں ساری رات اور سارا دن سمیت ذکر کا اتنا ثواب نہیں جتنا ان کلمات کو ایک مرتبہ پڑھنے والے کو میرا رب اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. پڑھ لے یا سن لے بات ایک ہی ہوتی ہے، پڑھ لے یا سن لے بات ایک ہی ہوتی ہے. میرے بھائی غور کرنا، رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے اور کیسا پیارا فرمان عالی شان ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، بات کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہر روز کب ہر روز میرے اس احد پہاڑ کے برابر سونا کما لیا کرتا. یہ تو وہی جانتے ہیں نا جنہوں نے احد کی زیارت کی ہے. کتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے مدینہ المنورہ میں، شاید سارے پہاڑوں سے بڑا پہاڑ کہیں تو میرے خیال میں یہ مبالغہ ہے. مدینہ منورہ میں جتنے پہاڑ ہیں، مسجد نبوی کے ارد گرد کسی بلڈنگ سے بھی یہ نظر آتا ہے، اگرچہ دور ہے لیکن اپنی بلندی کی وجہ سے بڑا طویل ترین پہاڑ ہے جس کا وزن کم از کم دنیا والے تو نہیں جان سکتے. ہاں جو فرما رہے ہیں وہ اس کے وزن کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر کیا کما لیا گیا. اب صحابہ نے آگے وہی جواب دینا تھا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، یا رسول اللہ ہم میں سے تو کسی کی ہمت بھی نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا کما لے روزانہ، اور پھر کما کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرنا ہے. اصل کمائی تو یہی ہے نا مسلمان کی، جو اللہ کے راستے میں دے گیا وہی اس کو ملے، یا جو اہل و عیال پر شریعت کے مطابق کمائے ہوئے، شریعت کے مطابق خرچ کیے ہوئے، یہ بھی بندے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے.
ये भी बंदे की तरफ से हदीस मुबारक क्या होता है, सदका होता है। अब ये ना समझा करें जो घर वालों को ला कर शायद खाया हुआ है। सरकार अलैहिस्सलाम ने तो इतने तक फरमाया। मैं उस हदीस की तफहीम अर्ज कर रहा हूँ। तफहीम का माना था मेन वन ये कलिमात हदीस के लिए समझाने के लिए कुछ रद्द बदल होता है। इसलिए बंदा कहता है तफहीम हदीस है, हदीस हो तो फिर लफ्ज बलफ्ज पढ़ना जरूरी होता है, लफ्ज बलफ्ज पढ़ना जरूरी होता है। तफहीम हदीस है, मफहूम हदीस यूं है। सरकार ने फरमाया एक बंदे ने 10 रुपए मस्जिद पे लगा, दूसरे ने 10 रुपए किसी जामिया को दे दिए, तफहीम हदीस है। तीसरे ने किसी मिस्कीन फकीर को दे दी, और चौथे ने 10 रुपए, कौन से 10 रुपए की बात होगी, जो हलाल से कमाए हूं और हलाल कामों पे रखा है, चीजें भी भूल आया हो जो शरन हलाल। फरमाया अपने घर वालों के लिए कुछ चीज खरीद ली 10 रुपए की, खाने पीने की जरूरियात जिंदगी की, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, वालदा के लिए, वालिद के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए,